سیریسلی؟ آپ نے مجھے 5 گھنٹے کی ہارش ڈرائیو کروا کر یہاں پر یہ ضروری خبر بتانے کے لیے بلوایا کہ آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں؟ اماں جان، میں آپ کو لاکھ دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں کہ شادی کرتا پھروں، اور میری ایک ضروری میٹنگ تھی صبح 10 بجے۔ مجھے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اور میں رات کے 1 بجے اس وقت ہامتا کامتا یہاں پر اس لیے پہنچا کیونکہ آپ نے مجھے یہ خبر بتانی تھی۔ کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ اسجد خان اس وقت خانزادہ حویلی کے دالان میں کھڑا اپنی اماں جان سے مخاطب تھا، جنہوں نے اپنے کندھوں پر شال ڈال رکھی تھی۔ اپنے بیٹے کو یوں غصہ کرتے دیکھ کر اپنے چشمے کو چادر کے کونے سے صاف کر کے دوبارہ اپنی آنکھوں پر ٹکایا، اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، اسجد خان، تم 20 سال کے لڑکے نہیں ہو جو اس طرح کی بات کر کے اپنا پیچھا چھڑوا لو گے۔ عمر دیکھو اپنی، 40 کی حد پار کرنے والے ہو، اور ابھی بھی کہتے ہو کہ شادی نہیں کرنی۔ مجھے تو تمہارے ارادوں پر شک سا ہو رہا ہے، کہیں پاشا خان کی کہی ہوئی بات سچ تو نہیں؟ اسد نے جب ایک بار پھر اپنے تایا زاد پاشا کا نام سنا تو ہتھے سے اکڑ چکا تھا۔ کیوں، اب کیا اس نے میری کارستانی بتا دی آپ لوگوں کو؟ 10 سال چھوٹا ہے وہ مجھ سے، لیکن آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ اس کی باتوں پر یقین ہوتا ہے۔ اب کیا کان بھرے ہیں اس نے آپ کے میرے خلاف؟ وہ جس قدر ہتھے سے اکڑ رہا تھا، بڑی بیگم بڑے ہی آرام سے سنجیدگی کے ساتھ اس کی اس بات کا جواب دے کر کہنے لگی، اس نے مجھے چند روز پہلے ہی بتایا تھا کہ جس طرح تمہارے چکر آئے روز شہر کے لگ رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ تم نے وہاں پر شہری لڑکی سے شادی کر رکھی ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لو اسجد خان، تمہاری شادی ہوگی تو خاندانی لڑکی سے ہوگی جو خانزادہ برادری سے تعلق رکھتی ہوگی۔ اگر تم نے کچھ سوچا بھی تو یقین جانو تمہارا اور اس لڑکی کا وہ حشر کریں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی تھی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ کمرے میں آؤ اور ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ اپنی ماں کا ایک بار پھر لیکچر سننے کو بالکل بھی وہ تیار نہ تھا۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کئی سائے تھے جو اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر چکے تھے۔ کہنے لگا کہ اماں جان، مجھے ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے اور 5 گھنٹے کی مسافت میں پاشا کی لگائی بجائی سننے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے ضروری بات کرنی ہے، تو کیا یہی وہ ضروری بات ہے؟ ایک بار پھر اسے یوں بولتا دیکھ کر انہوں نے بس گھور کر ہی اسے دیکھا تھا۔ اپنی ماں کے سامنے وہ بس اتنا ہی تو بول پاتا تھا۔ چپ چاپ قدم گھسیٹتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے میں گیا اور مجرموں کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کہنے لگی کہ تمہارے تایا جان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، پاشا انہیں ہاسپٹل لے کر گیا ہوا ہے اور ابھی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ چچا کی طبیعت کا سن کر اسجد کے چہرے پر بھی فکر مندی ابھر آئی تھی۔ کہنے لگا کہ میں ابھی ہاسپٹل جاتا ہوں، ڈاکٹر سے خود بات کرتا ہوں اور میں انہیں لاہور لے کر جاؤں گا، اچھے سے اچھا علاج کرواؤں گا۔ مگر بڑی بھی ایک دم سے خاموش کرواتے ہوئے کہنے لگی، زندگی اور موت پہلے سے ہی طے ہوتی ہے اسجد خان، ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، مگر ہاں، اس گھر سے جانے سے پہلے انہوں نے ایک وصیت کی تھی جو میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں۔ وصیت کے مطابق وہ کہہ چکے ہیں کہ زویا خان کی شادی وہ اس گھر کے بڑے بیٹے اسجد خان زادہ سے کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی راج دلاری بیٹی کی شادی ہوتی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ دیر بعد ہی تمہارے چچا واپس گھر آ رہے ہیں۔ صبح 11 بجے تمہارا زویا خان زادہ کے ساتھ نکاح ہے، ساری میٹنگز کینسل کر دو۔ بڑی بیگم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسجد خان زادہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر پہاڑ توڑ ڈالا ہو۔ حیرت سے دیدے پھاڑ کر کہنے لگا کہ اماں جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ زویا کی عمر جانتی ہیں کہ آپ کتنی ہے؟ ارے وہ تو بچی ہے، اور ابھی چند روز پہلے ہی تو اس کی 16ویں سالگرہ منائی گئی ہے، اور میں 38 سال کا بھرپور مرد ہوں۔ یہ غلط ہے اور بہت غلط ہے۔ میں کبھی بھی زویا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہوگی۔ وہ لڑکی کبھی بھی میرے ساتھ اس رشتے میں بننا نہیں چاہے گی۔ وہ تو اب تک مجھے لالا کہتی آئی ہے، مگر جو بات اسجد کو بڑی بیگم نے سنائی، وہ سن کر تو اس کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ بڑی بیگم کہنے لگی، یہ نکاح زویا کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور اس نے خود ہی کہا ہے کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ اسجد کو تو حیرت ہو رہی تھی کہ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے جو الفاظ کہے جا رہے ہیں وہ خواب تھے یا حقیقت۔
بچپن سے زویا اس کے ہاتھوں میں پلی تھی اور اسے لالا جان کہتی آئی تھی۔ ہاں، گزشتہ 2 سالوں سے دوبارہ اس کا سامنا کچھ خاص زویا کے ساتھ نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ شہر میں کاروباری سلسلوں میں مصروف تھا، اور ایک نظر زویا کا سراپا اپنے ذہن میں اسجد خان نے سوچا، کہاں وہ ایک باڈی بلڈر، ہٹا کٹا انسان، بھرپور جسامت کا مالک، اور کہاں وہ چھوئی موئی سی لڑکی، بے حد نرم و نازک۔ اگر اسجد خان زادہ اس لڑکی کو سختی سے پکڑ بھی لیتا تو یقیناً اس کی ہڈی چٹک کر رہ جاتی۔ یہ سوچ کر ہی اسجد خان چھرچھری سے لے کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ اماں جان پلیز سوچ لیجئے۔ اسجد خان کی اپنے والد تو وفات پا چکے تھے، اس گھر میں اب تک جو بھی فیصلے ہوتے آئے تھے ان کو سلطان خان زادہ ہی کرتے آئے تھے، اور زویا ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، اور یقیناً اگر زویا انہیں منع کر دیتی تو ایسا کبھی بھی نہ کرتے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ بیڈ پر سیدھا لیٹ چکا تھا، اور اگر وہ زویا سے بات کرتا تو یقیناً وہ اس کی بات سن سکتی تھی، دونوں مل کر اس کا حل نکال سکتے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے اسجد خان اٹھا اور صبح کے 3 بج رہے تھے جب وہ اپنے ہی دھیان میں بغیر دروازے پر دستک دیے سیدھا زویا کے کمرے میں داخل ہوا۔ دھڑلے سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کو اس کے قدم وہیں پر منجمد ہو چکے تھے۔ سامنے زویا بیڈ پر آڑی درچی لیٹی ہوئی تھی اور لمبے گھنے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا معصوم دودھیا چہرہ اس وقت بے حد حسین لگ رہا تھا جب اسجد خان زادہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ بلا شبہ وہ حسن میں بے حد حسین تھی۔ عمر اس کی 16 سال تھی، مگر بھرے بھرے جسم کے مالک تھی، اور اس وقت وہ اپنی عمر سے 2 سال بڑی ہی لگ رہی تھی۔ اسجد چلتا چلتا اس کے قریب آیا اور گھنی کالی زلفیں چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے خود سا ہو کر آگے بڑھا اور جھک کر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر رکاوٹ بننے والی زلفوں کو پیچھے کرتا کہ ایک دم سے اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ ہڑبڑا کر وہ فوراً سیدھا ہوا اور اگلے ہی پل وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آیا تھا۔ خود کو خود ہی جھڑک کر کہنے لگا کہ اسجد یہ کیا کر رہا تھا تو؟ کچھ دیر پہلے تو اماں جان کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اور یہاں اس وقت اس لڑکی کو دیکھ کر ایک دم سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ ہڑبڑا کر اس نے فوراً سے ماتھے پر تیوری چڑھا لی۔ وہ کسی حالت میں بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، زویا اٹھو، اور یہاں ایک الگ فساد کھڑا ہو چکا ہے اور تم بے خبر سو رہی ہو۔ اپنے قریب اسجد کی آواز سن کر وہ بے ساختہ ہوش میں لوٹی تھی۔ اسے تو حیرت اس بات کی تھی کہ تایا جان اس وقت زندگی اور موت کے بیچ ہاسپٹل چھول رہے تھے، اور یہ کیسی بیٹی تھی جو مزے سے گہری نیند سو رہی تھی۔ ہڑبڑا کر جیسے زویا اٹھی اور اپنے سامنے اسجد کو کھڑا دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ بخدا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ اس کے شوق پن لہجے کو دیکھ کر اس نے فوراً چہرہ دوسری جانب موڑ لیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے اس وقت تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ گھر والے کل کیا کرنے والے ہیں؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ، کم از کم میں تو اس کے لیے تیار نہیں۔ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ یقین مانو میں اور تم، میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا، لیکن میں اس رشتے کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کس صورتحال سے گزر رہی ہو، لیکن اگر تم چاہو، اگر تم کہو گی تو میں جانتا ہوں تم اس وقت یہ پاسا پلٹ سکتی ہو۔ اسجد خان زادہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسجد کو دیکھ کر کہنے لگی، ہوا کیا ہے؟ کیا ہونے والا ہے صبح؟ اور آپ اس قدر پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اسجد نے اپنی کن پٹی مسلی اور پھر کہنے لگا کہ دیکھو زویا، تمہارے ابا یعنی تایا جان نے نیچے وصیت کی ہے کہ وہ کل صبح تمہارا اور میرا نکاح دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کبھی بھی تمہیں اپنے نکاح میں قبول نہیں کر سکتا۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ تم کہیں سے بھی مجھ سے میل نہیں کھاتی اور تم بہت چھوٹی ہو۔ ہم دونوں کا کوئی میچ نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر جیسے ہی اسجد نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے محبت پاش نظریں دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگلے ہی پل وہ بیڈ سے اتری اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اسجد کے سامنے آ گئی۔ بڑے ہی پیار سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے 6 فٹ سے بھی تجاوز کرتے قد کے اسجد خان زادہ کے کالر پر بلا وجہ ہی اپنی انگلی پھیری تھی۔ پھر کہنے لگی کہ اسجد خان زادہ صاحب، زویا تو کب سے ان لمحات کے لیے ترس رہی تھی۔ آپ نہیں جانتے
آپ تو میرا بچپن کا کرش ہے۔ میں آپ سے تب سے محبت کرتی ہوں جب سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا۔ میں نے ہی اپنے بابا سے کہا تھا کہ زویا خان زادہ شادی کرے گی تو صرف اور صرف اسجد خان زادہ سے، اس کے علاوہ کوئی بھی زویا کے قریب نہیں آ سکتا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو اتنی محبت کرنے والی کم عمر اور کومل سی لڑکی ملنے والی ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں یہ کہہ کر پیچھے ہٹی تھی جبکہ اسجد کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم لڑکی؟ اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو۔ میرے سامنے تم کسی چونٹی جیسی ہو، مسل کر رکھ دوں گا۔ 2 ہڈیاں جو ہیں تمہاری چٹک جائیں گی۔ کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتی ہو تم؟ جانتی بھی ہو اگر میرے ساتھ شادی کر لی اور مجھے سچ میں تم پر شدید والی جنونیت طاری ہو گئی تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ زویا کے باک انداز کو دیکھ کر اسجد خان زادہ تو حیران رہ چکا تھا۔ محبت فطری عمل تھا لیکن وہ اس لڑکی کو ڈرانے کی بھی خوب کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو ہتھے سے ہی اکڑ چکی تھی۔ واضح الفاظ میں کہنے لگی، نہیں، شادی کروں گی تو آپ سے کروں گی، بس آپ کل کی تیاری کریں۔ ایک آخری بار اسجد خان زادہ نے اس لڑکی سے کہا کہ لڑکی شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ میں تمہیں سچ میں بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور ساتھ ہی دلہن بن کر میرے کمرے میں مجھے موجود ملے تو میں وہ حشر کروں گا تمہارا کہ صبح ہسپتال پہنچو گی۔ سمجھے تم؟ اسجد خان زادہ کبھی ہوا میں تیر نہیں چلایا کرتا۔ میری باتیں اپنے پلو سے باندھ لو، 11 بجے نکاح ہے اور اس سے پہلے اپنی ذات سے پھر جاؤ، ورنہ میرے ساتھ نکاح کر کے تمہاری زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی۔ مگر زویا اگلے ہی پل مسکرا کر کہنے لگی، آپ مجھے اپنے اس کثرتی وجود کا ڈراوا نہیں دے سکتے۔ مجھے تو شروع سے ہی آپ جیسے ہیرو قسم کی باڈی بلڈرز پسند ہیں۔ آپ کی اس ٹھاٹ باٹ پر تو میں کب سے دل ہار چکی ہوں۔ میں بھی زویا خان زادہ ہوں، خان زادہ خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ میں نہیں ڈرتی، جو کچھ کرنا ہوگا آپ کر لیجیے گا۔ اف تک نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے دیکھ کر اسجد خان زادہ کو یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی ڈرنے والی نہیں اور اپنی بات پوری کر کے رہے گی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان خان بھی ہاسپٹل سے گھر آ چکے تھے۔ اسجد خان کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور سارا غصہ اپنی جگہ، مگر اسجد خان زادہ اپنی ماں اور تایا کی بے تحاشا عزت کرتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ دونوں ہستیاں اس کے لیے بہت اہم تھیں اور اسجد خان زادہ کے باپ کی وفات کے بعد جس طرح سلطان خان نے اس گھر کو بڑے بن کر سنبھالا، پھر اس کی ماں کو اس گھر میں درجہ دیا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے تایا کا کافی احسان مند بھی تھا اور وہ ان کے منہ پر انکار کر کے ان کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لائے جب سلطان خان نے اسجد سے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے نا، تو ایک سایہ سا اسجد خان زادہ کی آنکھوں کے آگے سے گزر گیا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا تھا۔ ایک نظر اس نے زویا کو دیکھا اور کہا کہ تایا جان، ہماری عمروں میں بہت فرق ہے، اگر آپ چاہیں تو زویا سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس شادی کے لیے رضامند نہ ہو۔ آپ فکر مت کیجیے، اگر زویا انکار کرتی ہے تو میں اچھے سے اچھے بزنس مین کے ساتھ زویا کی شادی کروا دوں گا۔ لیکن سلطان خان فوراً کہنے لگے کہ نہیں، زویا رضامند ہے اور کوئی اور بزنس مین کیوں، جب مجھے اپنا داماد اسجد خان زادہ کے روپ میں ہی چاہیے۔ اسجد خاموش ہو چکا تھا۔ اسجد دلہا بنا صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے بغل میں زویا خان زادہ بیٹھی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی تھی، مٹھائی کھا رہی تھی اور اسجد بار بار اپنے موبائل پر آنے والی کالز کو کاٹ رہا تھا۔ یہ کال اگر وہ اٹھا لیتا تو اس کا یہاں پر رہنا دو بھر ہو سکتا تھا۔ دماغ بالکل سن تھا۔ جس وقت اس نے نکاح نامے پر سائن کیا، ایک آخری شکایتی نظر اس نے اپنی ماں پر ڈالی جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر چکی تھی کہ ہماری لاج رکھنے کا شکریہ، اور اگلے ہی پل اپنی نظریں پھیر گئی۔ زویا کو اسجد خان زادہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور وہ نکاح کے بعد سب سے الگ الگ حویلی کی اوپری منزل پر آ کر آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ وہ اتنا بڑا قدم تو اٹھا چکا تھا، لیکن اگر ماورا کو پتہ چل جاتا تو وہ تو اس کی جان ہی لے لیتی۔ ایک بار پھر موبائل پر کال آنے لگی۔ یہ 20ویں کال تھی جو اس وقت وہ کر رہی تھی۔ میسیجز اور کالز جنہیں دیکھ کر ایک بار پھر اسجد خان زادہ نے گہری سانس خارج کی۔ گزشتہ رات کے لمحات اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے، جب وہ ماورا کے پہلو میں لیٹا اس کے لمبے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا اور وہ محبت اور سرشاری سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ خان،
آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ جواب میں وہ مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کہنے لگا، اتنی کہ اگر میری ماورا کہے گی تو میں اپنا دل نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا، ساری زندگی یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے گزار دوں، ہر بس یہ لمحے تھم جائے تو میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہو۔ یہ الفاظ اس نے ماورا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہے تھے اور وہ مسکرا کر اس کے سینے میں سر چھپا چکی تھی۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر اسجد خان کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ وہ شوخ انداز میں کہنے لگا کہ میری حسین بیوی، بار بار کیوں میرے جذبات کو بھڑکا رہی ہو؟ یقین مانو میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے ہر بار ایک نیا عشق تم سے ہو جاتا ہے۔ ابھی کل رات ہی تو اس نے ماورا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں اسے وہ مقام دے کر رہے گا جس کی وہ حقدار ہے، اسے اپنے گھر والوں کے سامنے وہ عزت اور اپنائیت دلائے گا جو صرف اور صرف اس کا حق ہے۔ لیکن آج وہ اس سے کیا وعدہ توڑ کر کسی اور کو اپنے نکاح میں شامل کر چکا تھا، جو دلہن بنی اس خانزادہ حویلی میں موجود تھی۔ اسجد خانزادہ نے نمبر ملا کر اپنے کان سے لگایا، دوسری جانب سے ہچکیوں بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسجد، کہاں ہیں آپ؟ جانتے بھی ہیں کہ آپ مجھے کس حالت میں چھوڑ کر گئے ہیں؟ میں صبح کی بھوکی پیاسی بیٹھی ہوں اور اس انتظار میں کہ نہ جانے آپ کہاں جا چکے ہیں۔ حویلی میں سب خیریت تو ہے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی مجھے یوں نظر انداز نہیں کیا۔ آپ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے اور کیا ہوا ہے وہاں پر؟ آپ کو میری قسم آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے آ رہے ہیں، مجھے حقیقت بتائیے۔ اسد خانزادہ کوئی بھی بہانہ لگا دیتا اور کچھ بھی کہہ دیتا، لیکن جو قسم اسے ماورا دے چکی تھی اس کے لیے اب جھوٹ بولنا ناممکن سے بات تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ ماورا، میں جو کچھ تمہیں بتانے والا ہوں تم حاضر دماغی کے ساتھ سننا، اور یہ یاد رکھنا کہ تمہارا اسجد خان تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ماورا کا دل یوں تھا کہ جیسے کسی نے مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ وہ سانس تک روکے اسجد کے ایک ایک لفظ کو سن رہی تھی۔ جب اسجد خانزادہ کہنے لگا کہ میرا نکاح زویا سے ہو چکا ہے، میری تایا زاد سے، اور اس وقت وہ میرے کمرے میں میری دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کے بعد ایک چیخ تھی جو اسجد خانزادہ نے سنی، اور اس چیخ کے بعد اسے موبائل گرنے کی آواز آئی۔ موبائل آف نہیں ہوا تھا، مگر ہاں کئی چیخیں تھیں جو اسے فون پر سنائی دے رہی تھی۔ ماورا اپنا ہوش اور حواس کھو چکی تھی اور دیوانیات اور جنونیت کی حد تک چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے خان، آپ کا نکاح مجھ سے ہوا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر ایک ہی بات کر رہی تھی۔ اسجد اس کی حالت دیکھ کر بے چین سا ہوا تھا، کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں آ کر پوری بات بتاتا ہوں، تمہیں میری قسم تم کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گی۔ اسجد اپنی ماورا کے پاس آ رہا ہے اور میں تمہیں ایک ایک لفظ بتاؤں گا، تمہیں میری قسم بس کچھ مت کرنا۔ وہ التجائی انداز میں کہتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بس اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے اور اسے سینے سے لگا لے اور سمجھائے کہ جو مقام تمہارا ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، کہ تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اسجد کا سانس جیسے سینے میں ہی تھم چکا تھا۔ اپنی آنکھوں سے گرنے والے آنسوں کو اس نے فوراً سے صاف کیا اور پلٹ کر دیکھا تو پیچھے بڑی بیگم کھڑی تھی۔ اسجد، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری دلہن تمہاری سیج سجائے کمرے میں موجود ہے۔ جانتے ہو کہ یہ رات نہ صرف تمہارے لیے بلکہ ہمارے لیے بے حد اہمیت کی عامل ہے۔ جانتی ہوں کہ تم اپنے اصولوں کے پابند ہو، لیکن زویا ایک اچھی لڑکی ہے، دیکھنا وہ تمہیں کتنا خوش رکھے گی۔ جاؤ کمرے میں اور اپنی دلہن کو منہ دکھائی دو۔ اسجد سنجیدگی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا جب بڑی بیگم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر سیڑھیوں سے اتارنا شروع کر دیا اور اپنے کمرے کی جانب لے آئی۔ اپنے خاندانی کنگن اس کے حوالے کر کے کہنے لگی کہ جاؤ اور جا کر ہماری بہو کو یہ کنگن پہنا دینا، اور ہاں، یہ چہرے سے سنجیدگی ہٹا دو۔ امید ہے کہ اگلی صبح میں تم دونوں کو ایک نئی زندگی کی شروعات کے ساتھ بے حد خوش اور خرم دیکھوں۔ اسجد کے ذہن میں تو بس ماورا کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ بھلے ہی 38 سال کا تھا، لیکن پھر بھی دل میں ماں کا احترام تھا یا خوف، مگر اس کا بس اپنی ماں کے سامنے نہیں چلا کرتا تھا۔ وہ اسجد کا ہاتھ تھام کر خود اسے کمرے میں لے جا کر آئی جہاں پر زویا دلہن بنی گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا کر بڑی بیگم کہنے لگی کہ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر جس نے اپنی ماں کی لاج رکھ لی، جبکہ وہ دل ہی دل میں خود سے ہی ہم کلام ہو کر کہنے لگا کہ ماں کی تو لاج رکھ لی،
लेकिन ये लाज रखते रखते अपनी मोहब्बत का गला ज़रूर दबा चुका था। बड़ी बेगम उसे छोड़कर ज़ोया के पास गई और कुछ बातें करने के बाद फिर कमरे से चली गई, जहाँ एक जानिब उसकी समातों में मावरा की चीखें गूंज रही थी, वहीं दूसरी जानिब दुल्हन बनी ज़ोया को देखकर उसके अंदर तो आग भड़क चुकी थी। अपनी मुट्ठियां भींच कर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करने लगा। घूंघट के अंदर से हंसता मुस्कुराता हुआ ज़ोया का चेहरा उसे साफ दिखाई दे रहा था। वो खामोश गुस्से के मिले जुले तासुरात में आगे बढ़ा और अगले पल एक झटके से उसका घूंघट खींच डाला। घूंघट ओढ़कर बेड पर जा कर गिरा था। ज़ोया ने सहम कर अपने सामने खड़े असजद को देखा, बल्कि डर रही थी और घबराते हुए असजद को यूं देखकर कहा कि ये कौन सा तरीका है घूंघट उठाने का? बीवी हूं मैं आपकी, अपनी छोटी सी बीवी पर इतना तो रहम करें। क्या हो गया आपको? घबराते हुए उसने अपना हाथ अपने दुपट्टे की तरफ बढ़ाया था ताकि उसे अपने वजूद पर लपेट सके, लेकिन अगले ही पल असजद ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ कर अपने सामने खड़ा कर दिया। वह सूखे पत्ते की मान खसेड़ती हुई उसके सीने से जाकर टकराई। दुल्हन बनी वो उस वक्त किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन मुकाबिल भी असजद था, जिसके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ मावरा की हुकूमत थी। मावरा के अलावा वो किसी और को अपने सामने कुछ समझता ही ना था, और वो ना सिर्फ उसकी बीवी थी बल्कि उसकी पहली मोहब्बत भी। एक झटके से अपने सामने करके कहने लगा कि कहा था ना मैंने तुम्हें कि इनकार कर देना, मगर अब देखो कि मैं तुम्हारा हश्र क्या करता हूँ। क्या समझती थी तुम मेरे सामने दुल्हन बनकर बैठोगी और मैं तुम्हारे साथ ये रात कुछ और बनकर गुजार लूँगा? हरगिज़ नहीं। उठो मेरे बिस्तर से और अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैं तुम्हें कभी भी वो मुकाम नहीं देने वाला जिसका सोचकर तुम यहाँ पर दुल्हन बनी बैठी हो। ज़ोया की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसने एक नज़र सामने पत्थर बने असजद को देखा, फिर एक नज़र खुद को आईने में देखकर कहने लगी, असजद, एक नज़र मेरी तरफ देखिए तो सही। अरे मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ और रोज़ रोज़ थोड़ी ना दुल्हन बना जाता है। आपकी खातिर मैंने इतना ज़्यादा मेकअप किया, लेकिन आप मेरे साथ इस तरह सलूक नहीं कर सकते। वो बच्चों की तरह से सिसक कर रोना शुरू हो चुकी थी। उसे रोता देखकर असजद को और गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, वो अगले पल कहने लगी कि ठीक है, आप अगर मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, मुझे इस कमरे में नहीं देख सकते, तो मैं चली जाती हूँ। इस कमरे से मैं जाकर बड़ी बेगम को सब कुछ बता देती हूँ कि आपने कितने चाव से मुझे बहू बनाया, मेरे बाप की कितनी इज्जत की, मगर देखिए आपका ये होनहार बेटा अपनी बीवी को शादी की पहली रात ही मारकर कमरे से निकाल रहा है। असजद की आंखें तो फटी की फटी रह गई। वो उम्र में सिर्फ 16 साल की थी, मगर उसकी जुबान किसी शातिर औरत की तरह चल रही थी। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि ये छटांग भर की लड़की इतनी तेज भी हो सकती है। वो रोते हुए दरवाजे की तरफ लपकी जब असजद ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे मोड़ा था। असजद जानता था कि अगर वो इससे सख्ती से बात करता तो वो उसका भांडा फोड़ सकती थी, और एक बार फिर उसे अपनी माँ और ताया जान की न जाने कितनी बातें सुननी पड़ती। एक गहरी सांस खारिज करके उसने ज़ोया को वापस मोड़ा, कंधों से थामकर बेड पर बिठाया और फिर कहने लगा कि देखो ज़ोया, तुम्हारी और मेरी उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझी तुम? मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकता। तुम तो अभी इतनी छोटी हो कि तुम्हारे कई ख्वाब होंगे जिन्हें तुम जीना चाहती होगी। अपनी ज़िंदगी तुमने किसी और ही रंग में और ही रूप में सोच रखी होगी। मैं जानता हूँ कि बड़ों के फैसलों ने मेरे साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी को भी मुसीबत में डाल दिया है। मगर वो फ़ौरन से असजद की बात काट कर कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, मुझे इन सब से कोई मसला नहीं। मैं तो कब से शादी के ख्वाब सजाए बैठी थी। जानते हैं कि मैं आपसे शादी करने के लिए कितनी बेताब थी। जब भी नमाज पढ़ती तो हर नमाज में आपको ही मांगा करती थी। मैं तो बस 10 जमातें पढ़कर ही शादी के ख्वाब देखना शुरू हो चुकी थी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सारी जिंदगी आपकी वफादार बीवी बनकर रहूंगी। ये कहते हुए उसने बड़े ही प्यार से असजद का हाथ थामा था। उसका नन्हा सा हाथ जब असजद के हाथों में आया तो वो करंट खाकर पीछे हटा, क्योंकि उसके कानों में अभी तक मावरा की हिचकियां गूंज रही थी। वो दिल फेंक मर्दों में से नहीं था कि उस लड़की को भी अपने लिए हलाल समझकर उसके साथ अपने जायज़ रिश्ते का आगाज़ कर देता। एक गहरी सांस खारिज करके उसने ज़ोया को देखा और फिर धीरे लहजे में कहने लगा कि मैं तुम्हारी सोच से बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ, मगर हाँ, मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वक्त चाहिए।
پلیز دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنے کی یا مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ اسجد دور ہٹ کر الماری کی طرف گیا، نائٹ سوٹ نکال کر واش روم چلا گیا اور کچھ دیر بعد جب باہر آیا تو وہ ابھی تک منہ بنائے یوں ہی دلہن بن کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا اسجد، اب صبح جب میری سہیلیاں مجھ سے پوچھیں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ آپ نے تو مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ اسجد نے اپنی ماں کی دی ہوئی خوبصورت سی خاندانی انگوٹھی اس کی جانب بڑھا دی۔ وہ سو سو کرتی روتی کہنے لگی کہ چلے میرے ساتھ اس رشتے کو آگے نہ بڑھائیں، میری تعریف بھی نہ کریں، لیکن اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے انگوٹھی تو پہنا دے، یا پھر میں اتنا بے حق نہیں رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھ کر کسی نہ کسی طرح اسے بہلانا ہی تھا۔ اسد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور پھر تکیا اٹھا کر صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر تک تو زویا گھور گھور کر اسے دیکھتی رہی اور پھر کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ دل میں کئی خدشات تھے کہ شادی ہوگی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اس رات کے لیے اس نے کتنے خواب سجا رکھے تھے، مگر اسد تو اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی زویا کی خراٹوں کی آواز کمرے میں گونجی تو اسد نے سکھ کا سانس لیا۔ دھیرے سے چلتا ہوا وہ باہر کونے میں آ کر کھڑا ہو گیا، اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ماورا کو کال ملا دی۔ کال جا رہی تھی مگر کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تحمل مزاجی سے ہمیشہ کام لینے والا اسجد خان زادہ آج اپنے صبر کا پیمانہ چھوڑ رہا تھا۔ مسلسل کالز پر کالز کرتا رہا اور جب کسی نے کال نہ اٹھائی تو پلٹ کر ایک نظر زویا کو دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا کر حویلی سے باہر چلایا۔ دل میں وسوسے بار بار آ رہے تھے کہ کہیں ماورا کو انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ اس لڑکی کے غصے اور شرطوں سے تو وہ واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بڑی بیگم کو اگر اس کے جانے کا پتہ چلا تو کیا فساد کھڑا ہوگا۔ سلطان طایا کی بھی طبیعت پر اثر پڑ سکتا تھا، لیکن وہ گاڑی چلاتا تیز رفتاری کے ساتھ شہر کے لیے نکل چکا تھا۔ گزشتہ روز جو لمحات وہ ماورا کے ساتھ گزارنے والا تھا، وہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ کتنے چاؤ سے وہ اس کے لیے دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی، آنکھوں میں کئی سپنے سجائے۔ خاص اس کی فرمائش پر اس نے آج ہلکے گلابی رنگ کا فراک پہنا تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ اپنے بالوں میں خوبصورت پھول سجائے وہ کسی حسن کی دیوی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنی حسین بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارتا، گاؤں سے کال آ چکی تھی۔ آج سے 6 ماہ پہلے اسجد خان نے اپنی یونیورسٹی کی محبت ماورا ملک سے شادی کی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر جان مارتے تھے۔ ماورا ایک امیر ترین کاروباری شخصیت کی لاڈلی بیٹی تھی اور وہیں گاؤں میں زمینیں جائیداد ہونے کے باوجود اسجد نے شہر میں ہی اپنی کاروباری سلسلے کو آگے بڑھا رکھا تھا۔ جس وقت اس کا رشتہ ماورا سے طے ہوا تو اس نے اپنے ساس سسر کو واضح طور پر بتا دیا کہ فی الحال میں اپنی والدہ کو اس نکاح میں شامل نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے ہی خاندان کی لڑکی میرے ساتھ بیاہنا چاہتی ہیں، لیکن میں ماورا سے عشق کرتا ہوں، اس لیے اس سے شادی کروں گا اور بہت جلد وہ اسے میری بیوی کے روپ میں قبول کر لیں گے۔ جواب میں ظفر صاحب نے یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا کہ یہ نہ ہو کہ نکاح کے بعد جب یہ راز آپ کی والدہ پر کھلے اور وہ آپ کو میری بیٹی کے چھوڑنے کا کہیں تو آپ ایک بار پھر اپنی ماں کی لاج رکھتے ہوئے میری بیٹی کو چھوڑ دیں۔ مگر نہ جانے کتنے ہی دلاسے تھے اور وعدے تھے جنہیں کر کے وہ ماورا سے نکاح کر چکا تھا، اور آج 6 مہینے بعد بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ اپنی ماں کے سامنے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ تایا جان کی وصیت نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ ابھی وہ اپنے فلیٹ کے باہر پہنچا ہی تھا کہ جب موبائل پر بڑی بیگم کی کال آنے لگی۔ اس نے موبائل سوئچ آف کر دیا اور فلیٹ کی گھنٹی بجانے لگا۔ جب بہت دیر تک دروازہ نہ کھلا تو اس نے دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہ باڈی بلڈنگ کا چیمپئن بھی رہا تھا اور یہ دروازہ توڑنا اس کے لیے معمولی سی بات تھی۔ جیسے ہی دروازہ توڑ کر وہ دھڑلے سے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر اس کی چیخیں نکلوا چکا تھا۔ ماورا لاؤنج کے بیچوں بیچ فرش پر گری پڑی تھی اور آس پاس خون فرش پر اب سوکھ چکا تھا۔ موبائل پاس گرا تھا جس پر اسجد کی ان گنت کالز تھیں۔ ماورا کو اس حالت میں دیکھ کر اسجد آگے بڑھا اور وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں اور تمہارے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کی تم نے یہ حرکت؟ اسد کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی ڈور کی طرح ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس نے اپنی باہوں میں ماورا کو اٹھایا،
جس کی سانسیں ابھی تک چل رہی تھی۔ پوری رفتار کے ساتھ وہ گاڑی چلاتا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور وہ کوریڈور میں فرش پر بیٹھا گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے لوگ بچے کی طرح روتے اسجد خان زادہ کو دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی لوگوں کو اس نوجوان پر ترس بھی آ رہا تھا اور اس کے حق میں دعا کر گئے تھے کہ اس کا اپنا جو بھی اس روز ہاسپٹل میں آیا ہے خدا اس کی عمر دراز کرے۔ سب کے سامنے گردن اکڑا کر چلنے والا انتہائی مغرور اور انا پرست اپنی ماں کے سامنے بس انکار ہی تو نہیں کر پایا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے، کہنے لگے کہ ہم نے اپنی طرف سے جی جان لگا دیا۔ آپ کی محبت ہی ہے کہ آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے، مگر ہاں مسٹر خان زادہ، آپ کے لیے ایک اور خبر ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کو اس وقت بتائیں یا نہیں۔ اسجد خان زادہ کی آنکھیں پہلے تشکر سے اور پھر حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے سب کچھ بتائیے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کہنے لگا کہ دراصل آپ کی وائف پریگننٹ تھی، مگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ یہ بچہ سلامت رہے، مگر ہاں اگلے 24 گھنٹے بہت ہی نازک ہیں، بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسجد خان زادہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا دکھی ہو، کہیں یہ خوشی کچھ پل کے لیے ہی نہ ہو اور وہ اپنے بچے کے آنے کی خوشی ٹھیک سے منا بھی نہ پائے اور وہ اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ سوچ کر وہ گہری سانس خارج کر چکا تھا۔ ایک ساتھ اتنا سب کچھ چند روز میں اس کے ساتھ ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز نے آ کر بتایا کہ ماورا کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے لیکن بے تحاشا رو رہی ہے، بار بار آپ کا نام لے رہی ہے۔ اسجد جیسے ہی ماورا کے سامنے گیا تو وہ اپنا رخ پھیر چکی تھی۔ جیسے جیسے رو رہی تھی بازو پر موجود زخم سے ایک بار پھر سے خون رسنے لگا۔ اسد فوراً اس کے پاس پہنچا اور اگلے پل اسے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ تم نے ہمت کیسے کی خود کو اتنی تکلیف دینے کی؟ تم نے سوچا بھی کیسے؟ تم اتنی جلدی خود کو مجھ سے آزاد کروا کر چلی جاؤ گی؟ میری سانسیں ہیں تو تمہاری، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا اور تم بھلا خود کو اس قدر تکلیف کیسے دے سکتی ہو؟ بار بار روتے ہوئے کمزوری میں ہی صحیح پوری کوشش کر رہی تھی کہ اسد کو خود سے دور ہٹا سکے۔ کہنے لگی کہ جائیے، آج تو آپ کی دلہن سیج سجائے آپ کا انتظار کر رہی تھی نا، پھر یہاں میرے پاس کرنے کیا آئے ہیں؟ میں آخر اب اہمیت ہی کیا رکھتی ہوں آپ کی زندگی میں؟ پلیز جائیے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ جانتے ہیں کہ میں آپ کو آج کتنی بڑی خوشخبری دینے والی تھی، اب میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، کیا کچھ پلان کر رکھا تھا میں نے، لیکن آپ… وہ ایک بار پھر سسکی تھی جب اسجد خان زادہ نے اسے خاموش کروا دیا، پوری حقیقت الف سے لے کر یہ تک اس کے گوش گزار کر دی اور پھر کہنے لگا کہ بتاؤ ایسے حالات میں کیا کرتا؟ وہ اگر میری دلہن بنی بیٹی ہے تو میری بلا سے پھاڑ میں جائے وہ۔ اس وقت تمہارے پاس موجود ہوں میں اور ہمارے ہونے والے بچے کے پاس موجود ہوں۔ مجھے تیسرے سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی اب میں کسی سے ڈروں گا۔ اگر اماں جان مجھ سے کچھ کہیں گی تو میں انہیں 2 ٹوک جواب دوں گا۔ جس قدر ہو سکتا تھا اسے یقین دلایا تھا۔ اگلے ہی روز اسے گھر بھی لے آیا اور اس کی ڈائٹ کا پورا دھیان رکھ رہا تھا۔ ایسے میں ایک بار بھی اس نے اپنا موبائل آن کر کے نہ دیکھا کہ کہیں کوئی ضروری کال نہ ہو۔ ماورا اس کا ہاتھ تھامے کچھ دیر پہلے ہی گہری نیند میں سوئی تھی جب اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسجد نے آن کیا۔ موبائل آن کرتے ہی ماں بیگم کے میسیجز اور کالز اسے موصول ہو گئے، جن میں ایک میسیج یہ بھی تھا کہ جس وقت وہ گھر سے نکلا تھا کچھ دیر بعد ہی سلطان طاہر کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ آخری وقت میں اپنے بھتیجے اور داماد کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ گھر میں موجود نہ تھا۔ گھر کا وارث اپنے تایا کے پاس اس گھر کی گدی پر بیٹھنے والا اسجد خان زادہ اپنے تایا کی آخری رسومات بھی نہ کر پایا تھا۔ ایک نظر اپنی اماں جان کی کالز پر ڈالی اور دوسری نظر اپنی بیوی پر۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ماں کو راضی رکھے یا اپنی جان سے پیاری بیوی کو۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ ماورا ماں بننے والی تھی اور اگر ایسے میں وہ ماورا کو گھر لے کر جاتا تو پوری امید تھی کہ اس کی ماں ماورا کو اپنا لیتی۔ یہ سوچ کر اس نے 2 روز وہیں پر گزارے۔
جیسے ہی ماورا کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس نے خود اس کا سامان پیک کیا اور ایک حق کے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر بولا کہ ہم حویلی جا رہے ہیں اور آج کے بعد تم اس حویلی میں ہی سب کے ساتھ رہو گی۔ ماورا کے چہرے پر خوشی تھی اور وہیں بے چینی بھی تھی۔ کہنے لگی کہ اس گھر میں آپ کی صرف ایک بیوی رہے گی، آپ اس لڑکی کو طلاق دیں گے، میں آپ کو کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکوں گی۔ اسد اس کی باتوں میں ہاں میں سر ہلاتا گاڑی چلا چکا تھا۔ سلطان خانزادہ کا سوئم تھا اور پورا گاؤں اس وقت خانزادہ حویلی میں اکٹھا تھا۔ غریبوں کو کھانے کھلائے جا رہے تھے، ختم کیے جا رہے تھے۔ جس وقت گاڑی خانزادہ حویلی میں پہنچی، ہر ایک کی نظر خانزادہ کی گاڑی پر تھی۔ آپس میں سر جوڑ رہے تھے، ہر کوئی ان سوالات کا متلاشی تھا کہ آخر کیا وجہ بنی اپنے تایا سسر کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوا۔ کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جو شادی کی رات ہی اپنی دلہن کو چھوڑ کر اسجد خان زادہ چلا گیا۔ یہ سارے سوالات گزشتہ 3 روز سے بڑی بیگم اور زویا کو سننے کو مل رہے تھے۔ بادشاہ تو غصے سے آگ بگولا ہوا گھوم رہا تھا۔ اپنی بہن سے صاف صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں اسد سے طلاق دلواؤں گا۔ پتہ نہیں ابا نے کیا سوچ کر تمہاری شادی اس سے کروا دی۔ موت زندگی تو خدا کی دسترس میں ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے مرنے والوں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ مرنے سے پہلے یہ فلاں کا رشتہ فلاں سے طے کر کے بغیر ان کی مرضی جانے ان کی زندگیوں کے فیصلے کر کے کیوں جاتے ہیں۔ خود تو ابا حضور اب منو مٹی تلے دفن ہو کر سو گئے، لیکن تمہیں اس عمر میں اس لیے بیاہ کر گئے تھے کہ تمہارا شوہر شہر میں جا کر آوارہ گردی کرتا پھرے۔ اپنے بڑے بھائی کی بات سن کر وہ بھی ایک دم سے کاٹنے کو پڑی تھی۔ کہنے لگی کہ خبردار تم ابا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی میں تمہارے منہ سے اپنے اسجد جی کے بارے میں کچھ سنوں۔ جان بستی ہے میری ان میں، تمہیں تو نہ ساری زندگی ابا پسند آئے اور نہ ہی اسجد، لیکن میں دونوں سے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے اسجد سے جدا کرنے والے؟ بادشاہ اپنی چھٹانگ بھر کی بہن کے منہ سے یہ سن کر خاموش ہو چکا تھا۔ جس وقت گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، پہلے تو گاڑی سے اسجد خان زادہ اترا اور بڑی بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے، مگر اصل ہوش تو ان کے اس وقت اڑے جب ساتھ والی کھڑکی کھول کر اسجد نے ایک خوبصورت سی لڑکی کو بھی گاڑی سے اتارا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا اور ملازم گاڑی سے بیگ اتار کر حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ خاص رشتے دار تو منہ پھاڑے اسجد کو دیکھتے تو کبھی بڑی بیگم کو۔ وہ لوگ جو حویلی کے صحن میں بیٹھ کر کھانے کھا رہے تھے، سب کے ہاتھ رک چکے تھے۔ جب بڑی بیگم نے کڑوا خون بھر کر کہا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیا کوئی مہمان آئی ہے شہر سے؟ جواب میں وہ اپنی ماں کے مقابل کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مہمان نہیں، اس گھر کی بڑی بہو ہے اور آج کے بعد سے یہیں پر رہے گی۔ جاؤ ماورا، حویلی میں قدم رکھو، میرے کمرے میں بیٹھو، اور ہاں، چھوٹی بیگم کو تازہ جوس بنا کر دو، اس حویلی کو بہت بڑی خوشی دینے والی ہے۔ نہ جانے اسجد خان زادہ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، مگر وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بول کر وہاں سے گزر چکا تھا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، اس لیے یہ الفاظ صرف بڑی بیگم اور ان کے پیچھے کھڑی زویا خان زادہ نے سنے۔ پہلے باپ کے مرنے کا صدمہ اور پھر اسجد کی بے وفائی، وہ چکرا کر وہیں پر گر چکی تھی، مگر اسجد خان زادہ نے پلٹ کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ پورے گاؤں کے سامنے یہ بات پھیل چکی تھی کہ اسجد خان زادہ اپنے خان کی روایات کو توڑ کر شہر سے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ اس بار خانزادہ خاندان کی نسل کسی خانزادی سے نہیں بلکہ ایک شہری ماڈرن لڑکی سے چلے گی۔ خانزادہ خاندان تو اپنی روایات کو بھول ہی چکا ہے۔ اس طرح کی خبریں سیدھا بڑی بیگم کے دل پر اثر انداز ہوئی۔ وہیں اپنے باپ کی سوئم پر بادشاہ خانزادہ نے جب یہ چیمگوئیاں ہوتی دیکھی تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ سبھی لوگ گھروں کو جا چکے تھے۔ جب بادشاہ خانزادہ اندر داخل ہوا، اس وقت اسجد اور ماورا اپنے کمرے میں موجود تھے۔ جب تڑلے سے دروازہ کھول کر بادشاہ خانزادہ اندر داخل ہوا، سامنے بیڈ پر بیٹھی ماورا کو دیکھ کر دم بخود رہ چکا تھا، مگر اگلے پل اس سے نظریں ہٹا کر ایک زوردار تھپڑ اسجد خانزادہ کے منہ پر دے مارا۔ آج تک کسی میں جرأت نہ تھی کہ اسجد پر ہاتھ اٹھا سکتا۔ بادشاہ خانزادہ کے ایک تھپڑ کے بدلے میں اس نے 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر مارے، یہاں تک کہ اس کی ناک سے خون آنے لگا۔ لیکن پھر بھی بادشاہ خانزادہ نے اسجد خانزادہ کا گریبان پکڑ کر کہا کہ اس شہری تتلی کے پیچھے تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے، اس پر سوتن لے آیا۔ ارے میرا باپ مجھ سے زیادہ تجھ پر اعتبار کرتا تھا،
کہتا تھا کہ تو مجھ سے زیادہ اس خاندان کی روایات کا پاس رکھنے والا ہے، لیکن اگر آج وہ تیری یہ کرتوت دیکھتے نا، ارے دیکھتے کیا، وہ تو تیرا نام لیتے لیتے مر گئے۔ میں تو اس انتظار میں رہا کہ کب میرا باپ میرا نام لے، مجھے اپنے سینے سے لگائے، لیکن مرتے دم تک اس کی آنکھیں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دنیا سے چل بسی، اور تو شہر میں اس لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ کون ہے یہ عورت؟ کتنے میں خریدی ہے تو نے؟ مزید کچھ کہنے کے قابل اسد خانزادہ نے اسے چھوڑا نہ تھا۔ اس قدر زور سے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا کہ سامنے کا ایک دانت ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ گھر سے شور کی آواز سن کر بڑی بیگم اور زویا دونوں ہی بھاگ کر وہاں پر آئی تھی۔ بڑی بیگم نے دونوں کو ڈانٹ کر چھڑوایا۔ بادشاہ کو تو زویا روتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا چکی تھی، جبکہ بڑی بیگم نے غصے سے انگارہ اگلتی نظروں سے ایک نظر اپنی اولاد اور پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد ہی سب بڑی بیگم کے سامنے موجود تھے، ایک جانب بادشاہ اور زویا، جبکہ دوسری جانب اسد اور ماورا تو اس کا ہاتھ پکڑے اس کے پیچھے سہم کر کھڑی تھی۔ ساری بات اسد خان زادہ نے اپنی ماں کے گوش گزار کی، جبکہ وہیں دوسری جانب یہ بھی خوشخبری سنائی کہ ماورا ماں بننے والی ہے۔ بڑی بیگم کو اس وقت بے تحاشا غصہ آیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی بے تحاشا تحمل کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ میں اس لڑکی کو کبھی بھی اس گھر کی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میری بہو صرف اور صرف زویا خانزادہ ہے، اس کی اہمیت اس گھر میں 1000 خرید غلام سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تم نے تو اپنی ماں کا ذرا بھی پاس نہیں رکھا، میری مرضی کے خلاف جا کر بغیر اطلاع دیے اس لڑکی سے شادی کی۔ میں تمہیں زویا کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گی۔ زویا تمہاری بیوی ہے، جس طرح تم نے اس لڑکی کے حقوق ادا کیے، ٹھیک ویسے ہی تم زویا کو بھی اس کے حقوق دو گے۔ تم دونوں بیویوں کے درمیان برابری کے تعلقات رکھو گے۔ رہی بات تمہاری، تم مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اسد تم نے نہ صرف میرا بلکہ اپنے مرتے ہوئے تایا کا بھی دل دکھایا ہے۔ درمیانہ رویہ اپناتے ہوئے بڑی بیگم صاحبہ فیصلہ سنا کر جا چکی تھی۔ ماورا رو رہی تھی، مگر اسد نے اسے سمجھایا کہ فکر مت کرو، تم بہت جلد سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی۔ وہیں دوسری جانب زویا کھا جانے والی نظروں سے ماورا کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں پر اسے ہونا چاہیے تھا وہاں پر ماورا بیٹھی تھی۔ دل ہی دل میں حسد اور جلن بڑھنے لگا۔ اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھا کر کہنے لگی کہ 1 مہینے سے زیادہ تجھے میں اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی، اور یہ بڑی بیگم جو اس گھر کی بڑی بنی بیٹھی تھی، کیا فائدہ اس بڑے پن کا جب اپنے بیٹے پر ہی کنٹرول نہ کر سکی؟ سب سے بدلہ لوں گی، کسی کو بھی آزاد نہیں چھوڑوں گی۔ ایسا کہتی زویا واپس اسی کمرے میں آ چکی تھی جہاں پر پہلے رہتی تھی، جبکہ پاشا اور زویا دونوں اسی سوچ میں لگے تھے کہ کیسے ماورا کو اس گھر سے باہر نکالا جائے۔ بڑی بیگم نے اسد سے بات کرنا بالکل بند کر دیا، نہ ہی انہوں نے دوبارہ اپنے کمرے سے نکل کر گھر کے کسی بھی معاملے میں بولنے کی کوشش کی۔ اس شام ماورا کے ہی کہنے پر جب اپنی ماں کے کمرے میں آیا تھا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوری کوشش کرنے لگا تاکہ اپنی ماں کو منا سکے۔ وہیں زویا بھی فوراً دروازے سے کان لگا کر باہر آ کر کھڑی ہو گئی تاکہ ماں بیٹے کے درمیان ہو رہی باتوں کو سن سکے۔ جس طرح اسد اپنی ماں کو منا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت جلد مان جائیں گی اور اس شہری لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیں گی۔ زویا سے یہ بات برداشت نہ ہو پا رہی تھی اور سیدھا بادشاہ خانزادہ کے کمرے میں گئی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اسد کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرتی۔ مجھے سچ میں اپنی چوائس پر افسوس ہو رہا ہے۔ بھلا اسد میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن میں اس لڑکی کو اس گھر میں زیادہ دن تک ٹکنے نہیں دوں گی۔ میں اسے کسی بھی طرح اس گھر سے نکلوا کر رہوں گی۔ بادشاہ خان زادہ بھی اپنی بہن کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کمرے میں دونوں بہن بھائی کے بیچ جو کھچڑی پک رہی تھی، اس سے سب انجان تھے۔ اس شام جب نوکرانی جوس لے کر ماورا کو کمرے میں جانے لگی تو بہانے سے اسے کسی کام میں لگا کر اپنے پاس موجود دوا اس نے جوس کے گلاس میں ملا دی جو بادشاہ نے اسے لا کر دی تھی۔ وہ سوال پر سوال کرتی رہ گئی کہ کہیں یہ زہر تو نہیں، مگر وہ اسے کہہ چکا تھا کہ جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، اگر اپنا گھر بسانا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کی بات مانو۔ یوں اس نے وہ دوا جوس میں ملا دی۔ ماورا جو آج ہی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر آئی تھی کہ بچے کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے، بس اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ہنستے مسکراتے وہ جوس ایک ہی سانس میں پی گئی۔
مگر کچھ دیر بعد اٹھنے والی تکلیف اس کی چیخیں نکلوا چکی تھی۔ اسجد تو اسے فوراً ہاسپٹل لے کر گیا۔ ایک پل کو تو بڑی بیگم بھی پریشان ہو گئی، مگر وہاں جا کر ڈاکٹر نے بتایا کہ ماورا اپنا بچہ کھو چکی ہے۔ اسجد کے لیے یہ خبر اس وقت کے جب وہ اپنے بچے کے کپڑے اور کھلونے تک لے چکا تھا کسی بوم کی طرح گری تھی۔ ڈاکٹر کو واضح الفاظ میں کہنا تھا کہ انہوں نے خود ایسی چیز کھائی ہے جس سے ان کا بچہ ختم کیا جا سکے۔ یہ سن کر تو ماورا کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ روتی ہوئی اسجد سے کہہ رہی تھی کہ بھلا میں کیوں ایسا کروں گی؟ ہو نہ ہو جو جوس میں نے پیا تھا اس میں ہی کچھ چیز ملی تھی۔ مگر اسجد گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کہنے لگا کہ تم غلط سوچ رہی ہو۔ مانتا ہوں کہ گھر میں سب تمہارے خلاف ہیں، لیکن کوئی بھی اس حد تک نہیں گر سکتا کہ ایسی حرکت کر ڈالے۔ ماورا بھی خاموش ہو چکی تھی، مگر بچے کے چلے جانے کا تو دونوں کو بے حد دکھ تھا۔ ماورا سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، جبکہ زویا جان بوجھ کر اپنی ساس کا دل جیتنے کی خاطر جیسے ہی ساس کمرے سے باہر نکلتی تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ ایک شام جب اسے صحن میں جھاڑو لگاتے دیکھا تو فوراً زویا کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ کہنے لگی کہ تم بہو ہو اس گھر کی، کیا نوکروں کی طرح کام کرتی رہتی ہو؟ نوکروں سے کہنے لگی کہ جاؤ جا کر اس مہرانے کو بلا کر لاؤ، کوئی کام کاج بھی کر لیا کرے۔ نوکر ہیں کیا یہاں پر سب اس کے؟ نوکرانی کے بلانے پر ماورا کمرے سے باہر آئی تھی جب بڑی بیگم نے اسے جھاڑو اٹھا کر لگانے کو کہا۔ وہ چپ چاپ اپنی ساس کی بات مانتی وہاں پر جھاڑو لگانا شروع ہو چکی تھی۔ جب جان بوجھ کر اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے زویا کہنے لگی کہ شہری نوکرانی تھوڑی مٹی یہاں بھی گری ہے، یہاں سے بھی صاف کر دو۔ ماورا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن بس وہ کسی طرح اپنی ساس کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ چپ چاپ وہاں آئی جہاں پر زویا کے پاؤں تھے۔ جیسے ہی اس نے اس کے پاؤں کے قریب جھاڑو لگانا شروع کیا کہ اگلے پل اپنے ہاتھ میں موجود کھولتی ہوئی چائے اس نے ایک جھٹکے سے ماورا کے اوپر گرا دی۔ چائے گرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ جل چکا تھا۔ وہ درد سے چلانے لگی، مگر بجائے زویا کو ڈانٹنے کی بڑی بیگم نے اسے ہی ڈانٹ دیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ شام کو اسجد آیا تو روتے روتے شکایت لگا کر کہنے لگی کہ آپ کی امی کے سامنے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ حد ہوتی ہے ناانصافی کی بھی، کچھ اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیتے ہیں۔ میں ان کی کوئی غلام تو نہیں جو مزید ان کی یہ زیادتیاں برداشت کروں۔ اسجد نے اپنی ماں کے خلاف الفاظ سنے تو پہلی بار ماورا کو ڈانٹ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے اپنی ماں کے خلاف ایک بھی لفظ نہ سنوں، سمجھی؟ وہ بڑی ہیں اور ان کا احترام کرو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں تو بھی چپ رہو۔ اتنا کچھ تو کر دیا تمہارے لیے، اب اور کیا کروں؟ اب اپنی ماں کو اس حویلی سے باہر نکال دوں؟ اسجد کام سے ویسے ہی تھکا ہارا آیا تھا۔ یوں ماورا کی بات سن کر وہ کچھ زیادہ غصہ ہو چکا تھا۔ ماورا خاموش ہو گئی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ بادشاہ خانزادہ کتنا بڑا پلان اس کے خلاف بنا چکا ہے۔ اگلے روز گاؤں میں ایک فوتگی ہو چکی تھی جس میں بڑی بیگم کا جانا ضروری تھا، اور وہ اسجد اور زویا کو لے کر وہاں جا چکی تھی۔ ماورا گھر میں اکیلی راہداریوں میں گھومتی رہی اور پھر چپ چاپ آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ نیم دراز بیٹھی تھی کہ جب نیند کی وادی میں کھونے لگی۔ ہلکے سے دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب محسوس ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہو رہا ہو۔ نیم نیند میں تھی کہ جب کسی نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کھلا کر اٹھ بیٹھی اور سامنے دیکھا تو بادشاہ خانزادہ کھڑا۔ اگلے ہی پل چلا کر کہنے لگی کہ میرے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ نکلو یہاں سے، دستک دے کر نہیں آ سکتے تھے؟ مگر وہ اگلے ہی پل اس کا بازو تھام کر کہنے لگا کہ ارے کیوں شہری حسینہ، جب شہر سے یہاں تک میری حویلی میں آ کر ڈیرے جما لیے، اب مجھ سے کیسا پردہ؟ یہ میرا گھر ہے اور میں جب چاہوں یہاں پر آ سکتا ہوں، اور آج تمہاری عزت کی بہت دھجیاں اڑاؤں گا کہ تم اس پل کو پچھتاؤ گی جب تم نے میری بہن کی زندگی برباد کرنے کے بارے میں سوچا تھا، اس کے شوہر پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچا۔ آج میں نہ تمہیں اسجد کے قابل چھوڑوں گا اور نہ ہی کسی اور مرد کے۔ یہ کہہ کر بادشاہ خانزادہ نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر پھیلائی اور جیسے ہی اپنا غلیظ ہاتھ ماورا کی طرف بڑھا کر اس کی عزت تار تار کرنا چاہی کہ تبھی اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آیا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو اسجد خانزادہ کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارے، گریبان سے پکڑ کر مارتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری غیر موجودگی میں
میری بیوی کے ساتھ غلط کرنے کی؟ لڑائی کافی بڑھ چکی تھی۔ بڑی بیگم بھی شام کو گھر واپس آ چکی تھی اور وہ تو شاید پہلے ہی طے کر چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ساتھ انہوں نے اپنے بھتیجے اور بھتیجی کا ہی دینا ہے۔ جھٹ سے کہنے لگی کہ اگر تمہیں اتنی اپنی بیوی کی عزت کی فکر ہے تو یہاں سے جا سکتے ہو۔ اسد خانزادہ نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ماورا کو لے کر اپنا سارا سامان پیک کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جانے سے پہلے اپنی ماں سے کہہ کے گیا تھا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اس حویلی کی گدی بے شک آپ بادشاہ خانزادہ کو دے دیجیے، میرا اس گھر سے اور جائیداد سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ دونوں واپس فلیٹ میں آ چکے تھے اور گزشتہ 6 مہینے ان کی زندگیوں کے سب سے خطرناک ترین دن ثابت ہوئے تھے۔ پریشانی اور ڈپریشن نے تو جیسے دونوں کو یہ بھی بھلا دیا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ وہیں دوسری جانب حویلی میں بڑی بیگم پہلے تو اسد کے جانے پر بے حد پریشان تھی، لیکن یہ سوچ کر چپ تھی کہ بادشاہ خانزادہ اور زویا ان کی بیٹی کے روپ میں موجود ہیں۔ مگر دھیرے دھیرے ان دونوں نے بھی اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ ایک روز جب انہوں نے اپنے کانوں سے اسد کے بچے کو مارنے کی سازش زویا اور بادشاہ کے منہ سے سنی تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ زویا کے منہ پر مار کر کہنے لگی کہ شرم آنی چاہیے تمہیں لڑکی، عمر دیکھو اپنی اور حرکتیں دیکھو، تم نے ایک معصوم بچے کی جان کیسے لے لی؟ بدلے میں بادشاہ نے اپنی چچی کا ہاتھ پکڑ کر دھکا دے دیا۔ کہنے لگا کہ ہیلو بڑھیا، ذرا اپنی اوقات میں رہو اور خبردار جو تو نے دوبارہ میری بہن کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو یہ مت بھول کہ تجھ پر احسان کر کے ہمارے باپ نے تجھے اس گھر میں رکھا۔ 2 منٹ لگیں گے تجھے یہاں سے فارغ کرنے میں، تیرا بیٹا تو ویسے بھی تجھے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یہ بھول مت کیجیے کہ یہ گھر آپ کا ہے، اب یہ سب کچھ میرا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بڑی بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کتنی دیر تو کمرے میں بے بسی کی مورت بنی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ سلطان خانزادہ نے تو اس گھر میں اسے بیوہ ہونے کے باوجود بڑی بیگم کا درجہ دیا تھا اور اب تک وہ اس گھر میں سب کی عزت کا پاس رکھتی آئی تھی۔ ان ریت رواجوں کو چلاتے چلاتے اپنے بیٹے کو ہی ناراض کر چکی تھی۔ اس گھر سے تو ان کا تعلق ہی کوئی نہ تھا۔ جب ان کا بیٹا ہی یہاں پر نہ تھا تو کیوں کر یہاں پر کسی اور کی جاگیر میں رہ رہی تھی؟ یہ پہلی بار تھا جب بڑی بیگم نے روتے ہوئے اسد کو کال کی کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ۔ اسد خان تو بغیر ایک لمحے کی بھی دیر کیے اپنی ماں کو لے کر شہر آ چکا تھا۔ چپ چاپ گم سم سی بیٹھی بڑی بیگم کے سامنے اسد اور ماورا دونوں بیٹھے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اسد اور زویا کی زیادتیوں کا ذکر کر رہی تھی اور آخر میں بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مگر اسد ان کے ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ پہلے پہل تو ان کا رویہ ماورا کے ساتھ کچھ ٹھیک نہ رہا، مگر دھیرے دھیرے جب انہوں نے ماورا کو گھر سنبھالتے دیکھا، اپنا اتنا خیال رکھتا دیکھا تو دل میں موجود ساری رنجشیں ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے ماورا کو اپنی بہو کے روپ میں اپنا لیا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد گھر میں خوشیاں لوٹ چکی تھی اور اسد خانزادہ ایسی زندگی تو چاہتا تھا۔ جب اسد کو یہ معلوم پڑا کہ زویا نے اس کے بچے کو مارا ہے تو اس نے شہر سے ہی اسے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی طلاق کا داغ لے کر وہ بیٹھ چکی تھی۔ گاؤں والوں کی نسل میں اسد خانزادہ برا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ اس نے زویا خانزادہ کے ساتھ غلط کیا، جبکہ وہیں وہ اپنی ماں اور بیوی کی نظروں میں صحیح فیصلہ کر چکا تھا۔